بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أخيه ووصيه أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة شعائر الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد ہادی جعفری زہرا بیگم، سید جان علی باقری، سیدہ طیبہ بیگم کی تمام مؤمنین کے روح کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. صلوات اللہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، جس آیت شریفہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 158 158 آیت کا ابتدائی حصہ ہے. ارشاد خداوند متعال ہوتا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کچھ دیر ساتھ رہیے گا، ایک پیغام پہنچانا ہے. اس میں عزاداری کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات اور اعتراضات کا جواب ہے. دیکھیے، یہ صفا اور مروہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ خانہ کعبہ سے قریب 2 پہاڑیاں ہیں. 2 پہاڑیاں. چونکہ جناب حاجرہ نے سعی کی تھی جناب اسماعیل کے لیے، کیونکہ جناب اسماعیل تشنا تھے، پیاسے تھے، تڑپ رہے تھے. جناب حاجرہ نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کی. سعی سین عین یہ سعی اس عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے کوشش. جناب حاجرہ نے کوشش کی. کس چیز کی کوشش کی؟ پانی کی کوشش کی، پانی کو تلاش کی. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، مثلا یہ تابوت کیوں اٹھایا جاتا ہے، یہ علم کیوں اٹھایا جاتا ہے، یہ جھولا کیوں اٹھایا جاتا ہے. جو چیزیں شاعر اللہ ہے، کچھ چیزیں ہے شاعر حسینی، یعنی کچھ نشانیاں اللہ سے منسوب ہے، کچھ نشانیاں مولا حسین سے منسوب ہے. اور مولا حسین سے منسوب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد حسین ہے وہ خدا کا دین تھا، لہذا یہ انڈائریکٹلی غیر براہ راست جا کر خدا کی نشانیوں سے ہی ملتی ہے. واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ رکھیے گا. دیکھیں، 2 چوٹیاں 2
اللہ اس کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے اور حج مناسک کے حج کا حصہ قرار دیا ہے. جب تک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑو گے نہیں تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. یہ اللہ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے اور حج کا حصہ قرار دیا ہے کہ جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا. کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے دو پہاڑوں کو صفا اور مروہ کو اپنی نشانی کہا ہے, اپنے سے منسوب کیا. جناب ہاجرہ نے جب دوسرا جواب جناب ہاجرہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کے لیے لے گئے تھے اور سب کو پتا ہے کہ جب گلے پر چھری رکھی ذبح کرنا چاہا تو ذبح نہیں ہوئے بلکہ دمبا آ گیا اور دمبا ذبح ہو گیا. اب یہ ہونا تھا, اس حوالے سے قرآن میں آیت موجود ہے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے. اب سوال کیا جائے قرآن پڑھنے والوں سے کہ یہ ذبح عظیم کیا ہے, پروردگار کس کے حوالے سے کر رہا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے. جناب ہاجرہ نے صرف جب واپس آئے جناب اسماعیل گلے پر ہلکی سی خراش ہلکے سا نشان دیکھا تو گریا کرنے لگی, تڑپنے لگی. ماں کا دل تھا, ممتا تھی, بیٹے کو اتنا سا زخمی دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی اور گریا کرنے لگی. جبکہ جناب ہاجرہ ایک نبی کی زوجہ بھی ہے, ایک نبی کی ماں بھی ہے. نہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو, نہ جناب اسماعیل نے کہا اے ماں تم کیوں رو رہی ہو. رونا نہیں چاہیے, رونا بدعت ہے, رونا حرام ہے, کیوں رو رہی ہو نہیں. یہ بھی دلیل ہے کہ ولی خدا کے غم میں رونا انبیاء علیہ السلام کی اجازت ہے, یعنی خاموش ہو جانا. اگر جناب ہاجرہ کا عمل غلط ہوتا تو حضرت ابراہیم روکتے, حضرت اسماعیل روکتے نہیں, لیکن روکا نہیں گیا. اب جناب ہاجرہ نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے لیے جو کوشش کی ہے, پانی سے تڑپ رہے تھے آپ, جو سعی کی ہے, خدا نے ولی خدا کے لیے کی جانے والی کوشش کو اپنا حصہ قرار دیا ہے, اپنی عبادت کا حصہ قرار دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جناب ہاجرہ نے ولی خدا کے لیے کوشش کی تھی کہ پانی مل جائے اور پتا تھا کہ یہ صحرا ہے, پانی موجود نہیں ہے. یہ ماں کی ممتا تھی, ایک ولی خدا کے لیے تڑپنا تھا, اپنی حجت کو تمام کر رہی تھی کہ پتا ہے صحرا ہے, پانی نہیں ملنے والا ہے, لیکن پھر بھی اپنی حجت کو تمام کیا. اور خدا کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حج کا حصہ قرار دے دیا. تو وہ پروردگار جو اپنا قانون قرآن میں بیان کر رہا ہے, حل جزاء الاحسان الا احسان, سوال کے طور پہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے؟ تو جناب ہاجرہ نے ایک احسان کیا تھا ولی خدا پر کہ ان کے لیے پانی کی کوشش کی, تو اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ حج کا حصہ قرار دیا. تو ولی خدا میں کی جانے والی زحمت, کوشش اگر اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ خود اپنے قانون کے تحت اس کے اس عمل کو بھی زندہ رکھتا ہے, اس کے ذکر کو بھی زندہ رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. یہ بات ہو گئی جناب ہاجرہ کی ولی خدا کو بچانے کے لیے جو آپ نے کوشش کی تھی. اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھ دیا. اب آئیے, علی کی بیٹی زینب جلتے ہوئے خیمے سے ولی خدا کو بچا کر لائی. اب وہاں پر ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو, ولی خدا کو, نبی کو صرف ایک کوشش کی تھی کہ پانی مل جائے. یہاں تو جلتے خیمے سے زینب ولی خدا کو بچا کر لا رہی ہے. اب یہاں پر بھی اللہ کا وہ قرآن کا قانون حل جزاء الاحسان الا الاحسان جاری ہوگا, لاگو ہوگا. تو
جناب زینب کی ایک آرزو تھی کہ بھائی کا ماتم کروں، بھائی کا چہلم مناؤں، تو اللہ نے احسان کے بدلے میں احسان دیا. جناب زینب کی آرزو آج تک بھی 1400 سال سے ہو رہی ہے. گھر گھر میں حسین کا ماتم ہو رہا ہے. اور چہلم تو دنیا کے استکبار حکمرانوں کے لیے ایک مشکل بن گئی ہے کہ یہ ہر سال حسین کے نام پر جمع ہو رہے ہیں، ہر سال مجمع بڑھتے جا رہا ہے. ارے شیعہ تو شیعہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ بھی حسین کے نام پر کربلا آ رہے ہیں. صلوات پڑھیے تو احسان کا بدلہ احسان. احسان کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ اردو میں فارسی میں ترجمہ دیکھنا چاہے تو احسان یعنی نیکی. اب خدا کی راہ میں جو نیکیاں اہل حرم نے پیش کی، اب اس کا احسان بھی اللہ کو دینا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا قانون بتا دیا ہے، اپنے قانون کا اعلان کر دیا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب بیویوں نے جہاں پر مولا حسین نے اپنی اور اپنے انصار کی قربانی پیش کی، وہیں پر بیویوں نے ایک ایسی نیکی کی کہ جو ہر ماں کے بس کی بات نہیں ہے. اپنی گودیوں کو خدا کی راہ میں دے دینا یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. اور مولا حسین نے جو اپنی اور اپنی اولاد کی قربانی دی ہے، ایسا احسان کیا ہے دین پر، ایسا احسان کیا ہے امت مسلمہ پر، تو کوئی معمولی احسان نہیں ہے، کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. جملہ پیش کرنے لگا ہوں، عزیزو راستے سے پتھر ہٹا دینا اور نیکی ہے، اسلام کے راستے سے یزید جیسا پتھر ہٹانا اور نیکی ہے. سلام پڑھیے محمد اور مولا حسین پر گریہ کرنا پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک کی سنت کا نام ہے. دلیل چاہیے؟ اس میں درالسمین کتاب ہے جس میں تفسیر ہے. جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، قرآن میں آیت ملتی ہے، پروردگار فرما رہا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. حضرت آدم کو کچھ کلمات ملے اللہ کی طرف سے. ان کلمات کی برکت کی وجہ سے اللہ نے فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے بس ان کی توبہ کو قبول کیا. وہ کلمات کیا تھے؟ مولا حسین جیسا محسن نہیں ملے گا اسلام، قیامت تک کے لیے حسین جیسا محسن نہیں ملے گا. اس مولا حسین کے احسان کو بتانے کے لیے اس آیت کی تفسیر کو بیان کر رہا ہوں کہ جب یہ آیت فَتَلَقَّىٰ آدَمُ کَلِمَاتٍ مِن رَّبِّهِ فَتَابَ عَلَيْهِ، جب یہ آیت نازل ہوئی، سوال کیا گیا، تفسیر میں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم کو ترک اولا ہو جانے کی وجہ سے توبے کی ضرورت پڑی، توبہ کرنا تھا، تو حضرت جبرائیل نے وہ کلمات کو لے کر آتے ہیں. وہ کلمات کیا تھے؟ حضرت جبرائیل جناب آدم کو تلقین کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں مانگو دعا. کیا؟ یا حمید بحمد محمد، یا علی بحمد علی، یا فاطر بحمد فاطمہ، یا محسن بحمد الحسن والحسین منک الاحسان. واسطہ دیا جا رہا ہے پروردگار کو اس کی صفات کے ذریعے سے. یا حمید بحمد محمد، اے وہ جس کی بہت زیادہ حمد و ثنا ہوتی ہے، محمد کا واسطہ. اے وہ بلند مرتبہ علی، تجھے علی کا واسطہ. اے فاطرو، اے خلق کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تجھے فاطمہ کا واسطہ. اے محسن، تجھے حسن و حسین کا واسطہ. یہ
مولا حسین کو اللہ کو محسن قرار دیتے ہوئے مولا حسن حسین کا وسیلہ قرار دینا اور پھر اسلام کو بچانے کے لیے مولا حسین کا خود کو محسن بتانا، یہ اللہ کی شان ہے۔ جب یہ کلمات جناب آدم نے اپنی زبان سے جاری کیے تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل سے کہتے ہیں، جبرائیل جب میں نے نام حسین اپنی زبان پر جاری کیا تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور میرا دل غمزدہ ہو گیا۔ پوچھتے ہیں کہ جبرائیل اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے آدم، آپ ہی کا ایک بیٹا یہ حسین ہے جو کربلا کی زمین پر بھوک و پیاس میں قتل کیا جائے گا، پھر وہ شہادت کیسی ہوگی؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ اگر تم اس روز ہو گے تو تم کہو گے واہ عطشا واہ قلتا ناصرا۔ عزیزو، یہ پہلے نبی آدم ہے جو حسین پر کریا کر رہے ہیں، اور حسین نے کیسے کیسے احسانات دین اسلام پر کیے ہیں۔ مولا حسین کا ہر مسلمان احسان مند ہے کہ مولا حسین نے خدا کی راہ میں اپنی تمام قربانیاں پیش کر دی، اپنے بچوں کو بھی پیش کیا، اپنے بھانجوں کو بھی پیش کیا، اپنے بھتیجوں کو بھی پیش کیا، اپنے بھائیوں کی قربانی بھی پیش کیا، اور بھائیوں میں عباس جیسے بھائی کی بھی قربانی پیش کیا۔ ہاں عزیزو، مولا حسین کے لیے آسان نہیں تھا کہ راہ خدا میں اپنے جوان بیٹے کی بھی قربانی دے، وہیں پر علی اصغر جیسے شہزادے کی بھی قربانی دے۔ عزیزو، آپ لوگ کو ابھی یہ دودھ دیا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ یہ دودھ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ شہزادے علی اصغر کی دودھ کی یاد میں یہ دودھ دیا جا رہا ہے۔ عزیزو، یہ علی اصغر بھی میدان کربلا میں بہت پیاسا تھا۔ عزیزو، جب علی اصغر کی بے چینی بیویوں نے دیکھی نا تو ایک مرتبہ مولا حسین محسوس کرتے ہیں کہ خیموں میں ایک شور خفا ہے، ایک گریا بلند ہے۔ آ کر پوچھتے ہیں مولا کہ اے بیویوں، یہ آپ لوگوں کا رونا کیسا ہے؟ عزیزو، بیویاں کہتی ہے کہ اے مولا، اے آقا و مولا، آپ کے حنین کی صدا نے اصغر کو بے چین کر دیا ہے۔ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے جب علی اصغر کو مانگا نا تو جناب رباب نے لا کر نہیں دیا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب کلثوم نے مولا حسین کے حوالے علی اصغر کو دیا، شاید اس لیے کہ کل کو رباب کو یہ غم نہ ہو کہ میرے ششماہے کو، میرے گود کے بالے کو میں نے ہی میدان میں قتل ہونے کے لیے بھیجا۔ ارے کتنا احساس تھا بیویوں کا ایک دوسرے کو۔ ارے اب مولا حسین خیمے سے علی اصغر کو لے کر ارے میدان کی طرف جاتے ہیں اور سوال آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تمہاری نظر میں خطا کار ہوں تو تم اس بچے کو سیراب کر دو، میں بچے کو رکھ دیتا ہوں۔ ارے جلدی زمین ہے، ارے علی اصغر ہے، ارے اب حسین دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب علی اصغر کو جیسے ہی دوبارہ مولا حسین نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، ارے سوکھے ہونٹوں پر علی اصغر اپنی زبان پھیرنے لگے۔ عزیزو، یہ وہ کیفیت ہے جب مچھلی مرتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ اس کی 3 کیفیتیں ہوتی ہے۔ پہلی کیفیت جیسے ہی آپ نے اس کو پانی کے باہر نکالا وہ تڑپنے لگتی ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو ہلکی سی حرکت دینے لگتی ہے۔ جب وہ بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اب وہ منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ بس عزیزو، علی اصغر کی یہ تیسری کیفیت تھی جو علی اصغر اپنی زبان کو اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیر رہے تھے۔ ہاں عزیزو، یہ منظر دیکھ کر اشقیاء میں منہ چھپا چھپا کر رونے والے بھی تھے۔ ماں عمر صاحب کو یہ لگا کہ کہیں اشقیاء پلٹ نہ جائے، کہیں حسین کی طرف چلے نہ جائے۔ اب وہ صدا بلند کرتا ہے، اینا اینا حرملا، اینا اینا حرملا، اختا کلام الحسین، اختا کلام الحسین۔ یہ سننا تھا، ارے سے شعبہ تیر، ارے یہ ظلم تیر چلتا ہے، علی اصغر کے گلے پر لگتا ہے۔ علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو جاتے ہیں۔ ارے امام حسین کے ہاتھ ارے علی اصغر کے خون سے غلطا ہے۔ ارے باپ کے ہاتھوں پر اپنے نیچے بیٹوں کا لاشے مہینے کے بچے کا لاشا ہے۔ ارے حسین کی غربت
مصیبت کو کیسے حسین نے برداشت کیا ہوگا. اب حسین علی اصغر کو چاہتے ہیں خیموں کی طرف لے کر جائے. ارے حسین آگے بڑھتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس گلے چھلے ہوئے گلے پر ماں کی نظر پڑے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. ارے یہی کہتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے حسین کی بڑی عظیم غربت تھا. ارے کسی کو کسی شہید کی غربت پر مولا حسین نے اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا, لیکن یہ علی اصغر کی غربت تھی کہ مولا حسین نے اپنی اس غربت نے اپنے شیعوں کو یاد کیا. لو عزیز حسین اپنی تلوار سے قبر